बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आज का हमारा टॉपिक है कि जिन्नात की खुराक क्या है। काजी अबू याला हम्बली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जिन्नात इंसानों की तरह खाते पीते और बाहम निकाह भी करते हैं, और ज़ाहरी हुक्म यही है कि तमाम जिन्नात इसी तरह ही करते हैं। और एक जमात की यही राय है कि उलमा कराम का इस बात में इख्तलाफ है। बाज़ उलमा कहते कि जिन्नात का खाना पीना सिर्फ सूंघना और आराम करना है, चबाना और निकलना नहीं, और ये ऐसी बात है जिसकी दलील नहीं। अक्सर उलमा कराम ये फरमाते हैं कि जिन्नात खाना खाते और चबाते और निकलते हैं। एक उलमा की जमात ये कहती है कि जिन्नात की एक किस्म खाती और पीती है और एक किस्म ना खाती है और ना पीती है। अल्लामा इब्ने जरीर रहमतुल्लाह अलैह से रवायत है कि हज़रत वहब बिन मंबार रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से जिन्नात के बारे में सवाल किया गया कि क्या ये खाते पीते मरते और आपस में निकाह करते हैं। आपने फरमाया, इनकी कई किस्में हैं। जो खालिस जिन्नात हैं वो हवा में हैं, ना खाते हैं ना पीते हैं, ना मरते हैं और ना बच्चे पैदा करते हैं। इनमें से कुछ की किस्में वो हैं जो खाते पीते मरते और बाहमी निकाह करते हैं, और ये वो जिन्नात हैं जो अपनी शक्ल सूरत बदलते रहते हैं और भूत देव चुड़ैल के मुशाबे होते हैं होते हैं। इब्ने अबीद दुनिया किताब मकाइदुश शैतान में और अबुल शेख किताबुल अज़मत में हज़रत यज़ीद बिन जाबर रहमतुल्लाह अलैह से रवायत है कि तमाम मुसलमानों की घरों की छतों पर मुसलमान जिन्नात रहते हैं। जब दोपहर के खाने का दस्तरखान लगाया जाता है तो वह जिन्नात भी उतर कर इनके साथ बैठकर खाना खाते हैं, और जब शाम का खाना रखा जाता है तो ये इस वक्त भी उतर कर इनके साथ खाते हैं। इन्हीं के ज़रिया से शरीर जिन्नात से मुसलमानों की अल्लाह ताला हफाजत फरमाता है। हज़रत अलकमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से मरवी है कि मैंने हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से अर्ज़ किया कि क्या आप में से कोई हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था। हज़रत इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया कि हम में से कोई भी इस रात रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नहीं था। अलबत्ता एक रात हमने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्कातुल मुकरमा से गुम पाया, तो हमने सोचा शायद मुशरिकीन ने आपको गिरफ़्तार कर लिया है और छुपा दिया है, और मालूम नहीं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ क्या सलूक कर रहे होंगे। और हमने ये रात बड़ी बेचैनी और मुश्किल में गुजारी। जब सुबह हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हीरा की तरफ से वापस तशरीफ़ ला रहे हैं। जब सुबह हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हीरा की तरफ से वापस तशरीफ़ ला रहे हैं। तो सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हों ने अपनी गुज़श्ता रात की परेशानी से आपको आगाह किया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे पास एक जिन ने आकर दावत दी, मैं इसके साथ चल पड़ा और मैंने इन्हें कुरान पढ़कर सुनाया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें वहाँ ले गए और आसार दिखाए, और इनकी आग के आसार दिखाए। जिन्नात ने सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़ादे राह मांगा, क्योंकि वो किसी जजीरा में रहने वाले जिन्नात थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो हड्डी तुम्हारी गज़ा है जिस पर अल्लाह ताला का नाम लिया गया हो, यानी हलाल ज़बीहा की हड्डी तुम्हारी गज़ा है। और तिरमिज़ी के अल्फाज ये हैं कि जिन्नात का खाना वो हड्डियाँ हैं जिन पर बिस्मिल्लाह शरीफ ना पड़ी गई हो और वो तुम्हारे हाथ आ जाएं, या जिस हड्डी में गोश्त लगा हो, और हर किस्म की हड्डी जो तुम्हारे लिए चारा है। इसलिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम हड्डी और लेद से इस्तंजा ना करो, ये तुम्हारे जिन भाइयों की खुराक है। बाज़ उलमा कराम ने मुस्लिम और तिरमिज़ी की अहादीस में इस तरह मुताबकत की है कि मुस्लिम की हदीस मुसलमान जिन्नात के हक़ में महमूल करना बेहतर है, और तिरमिज़ी की हदीस काफ़र जिन्नात के बारे में बयान करना बेहतर है। इमाम सहेली रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि यही कौल दुरुस्त है, और इस कौल की दूसरी अहादीस तायद करती है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि मुझे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे लिए पत्थर तलाश करके लाओ, मैं इससे इस्तंजा करूँगा। और फरमाया, मेरे पास हड्डी और लैद वगैरह ना लाना। मैंने अर्ज़ की, लैद और हड्डी में क्या तखसीस है। अरशाद फरमाया, ये दोनों चीज़ें जन्नात की गज़ा हैं।
میرے پاس نصیبین کے جنات کا ایک وفد آیا جو نیک تھے، انہوں نے مجھ سے توشہ سفر طلب کیا۔ میں نے ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ جنات کسی ہڈی اور لیت کے پاس سے جب بھی گزریں اس پر اپنی غذا موجود پائیں۔ قاضی ابن العربی اپنی سند سے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس موجود تھا کہ ایک سانپ آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو مبارک میں کھڑا ہو گیا۔ پھر اس نے اپنا منہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کان مبارک کے قریب کر دیا تو آپ کے کان میں سرگوشی کرنے لگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، پھر وہ چلا گیا۔ میں نے آپ سے عرض کیا تو میں سے ایک شخص تھا اور وہ یہ کہہ گیا ہے کہ آپ اپنی امت کو حکم دیں کہ وہ لید اور بوسیدہ ہڈی سے استنجا نہ کریں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمارا رزق بنا رکھا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں جنات کا ایک وفد حاضر ہوا اور عرض کی یا رسول اللہ، آپ اپنی امت کو ہڈی، لید اور کوئلہ سے استنجا نہ کرنے کا حکم دیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان میں ہمارا رزق مقرر کر دیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے استنجا کرنا منع کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہجرت سے قبل ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکۃ المکرمہ کے قرب و جوار میں تشریف لے گئے تو میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا تو آپ نے میرے لیے ایک لکیر کھینچ دی اور فرمایا جب تک تمہارے پاس نہ آ جاؤں تو تم کسی سے گفتگو نہ کرنا اور کوئی چیز دیکھ کر گھبرانا بھی نہیں۔ پھر آپ تھوڑا سا آگے چلے اور بیٹھ گئے تو آپ کے سامنے کالے آدمی جمع ہو گئے، گویا کہ وہ حبشی ہیں اور وہ اس شکل کے تھے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تو قریب تھا کہ وہ جن اس پر گروہ کے گروہ ہو جائیں۔ پھر جب وہ لوگ بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جانے لگے تو میں نے سنا وہ عرض کر رہے تھے یا رسول اللہ، ہمارا گھر بہت دور ہے، اب ہم جا رہے ہیں، آپ ہمیں توشہ سفر عطا فرمائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لیت تمہاری غذا ہے اور تم جس ہڈی کے پاس جاؤ گے اس پر تمہارے لیے گوشت ہوگا اور جس لیت کے پاس جاؤ گے وہ تمہارے لیے کھجور بن جائے گی۔ جب وہ لوگ واپس چلے گئے تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کون لوگ تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ نصیبین شہر کے جنات تھے۔ علامہ زرکشی رحمۃ اللہ علیہ خادم میں فرماتے ہیں کہ ہڈیوں سے جنات کی غذا کی کیفیت کے متعلق سوال پیش آیا کہ جب ہڈیوں کو گندگی کے ڈھیر پر پھینکا جاتا ہے اور ان کی حالت نہیں بدلتی تو وہ کس طرح اس سے غذا حاصل کرتے ہیں؟ اس کے جواب میں کہا گیا کہ جنات ہڈیوں کی بو سے غذا پاتے ہیں، اور یہ وہ جواب ہے جو حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب احیاء العلوم میں دیا ہے۔ علامہ زرکشی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ جواب حدیث و سنت سے غفلت کی بنا پر ہے۔ انہوں نے مسلم شریف کی سابقہ حدیث اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث بیان کی کہ ہڈی وغیرہ جنوں کی غذا ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کوئی کھانا کھائے تو وہ دائیں ہاتھ سے کھائے اور جب پانی پیے تو دائیں ہاتھ سے پیا کرے کیونکہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا اور پیتا ہے۔ حافظ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس حدیث سے پاک میں دلیل ہے کہ شیطان کھاتے پیتے ہیں۔ علماء کرام کی ایک جماعت نے اس حدیث کو مجاز پر محمول کیا ہے، یعنی شیطان بائیں ہاتھ سے کھانے کو پسند کرتا ہے اور اس بات کی طرف بلاتا ہے جیسا کہ سرخی کے متعلق آیا ہے کہ یہ شیطان کی زینت ہے اور سر پر پگڑی باندھنا شیطان کی پگڑی ہے، یعنی سرخ لباس پہننا اور سرخ پگڑی باندھنا جس کا شملہ نہ چھوڑا گیا ہو شیطان کی زینت ہے اور شیطان اس طرف بلاتا ہے۔ علامہ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کی میرے نزدیک کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جب اس حدیث کے حقیقی معنی لینا مراد ہو تو مجازی معنی مراد لینا کوئی وقت نہیں رکھتا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے
کہ جب ہم کسی جگہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھانے میں حاضر ہوتے، جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود کھانا شروع نہ فرماتے، ہم میں سے کوئی بھی کھانے پر ہاتھ نہ رکھتا۔ ایک مرتبہ ہم ایک کھانے پر حاضر ہوئے تو ایک دیہاتی آیا، گویا اسے کھانے سے دور کیا جا رہا تھا، پس وہ کھانے پر ہاتھ رکھنے کے لیے آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ پھر ایک لڑکی آئی، گویا اسے بھی کھانے سے ہٹایا جا رہا تھا، پس وہ اپنا ہاتھ کھانے میں بڑھانے کے لیے آئی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا ہاتھ بھی پکڑ لیا اور فرمایا کہ جس کھانے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام نہ لیا جائے، اسے شیطان اپنے لیے حلال کر لیتا ہے۔ یہ شیطان اس دیہاتی کے ساتھ اس کھانے کو حلال کرنے آیا تھا، تو میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ پھر وہ اس لڑکی کے ساتھ آیا اور اس کے ذریعے اس کو کھانا چاہا تو میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ قسم ہے مجھے اس ذات پاک کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، کہ شیطان کا ہاتھ تو ان دونوں کے ہاتھ کے ساتھ میرے ہاتھ میں ہے۔ حضرت امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے کہ ایک شخص کھانا کھا رہا تھا اور اس نے بسم اللہ شریف نہ پڑھی، یہاں تک کہ اس کے کھانے میں سے لقمہ باقی رہ گیا۔ جب اس نے وہ لقمہ اپنے منہ کی طرف اٹھایا تو اس نے بسم اللہ اول آخر پڑھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا پڑے اور فرمایا اس کے ساتھ شیطان کھانا کھاتا رہا۔ پھر جب اس نے اللہ کا نام لیا یعنی بسم اللہ پڑھی تو جو کچھ شیطان کے منہ میں تھا سب اس نے کہہ کر دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ شیطان تمام انسانوں کے پاس ہر کام میں شریک ہو جاتا ہے، لہٰذا تم اپنے آپ کو بچاؤ۔ جو شخص اس حالت میں رات بستر کرتا ہے لہٰذا تم اپنے آپ کو بچاؤ، جو شخص اس حال میں رات بسر کرتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں بو یعنی چکنائی کی ہو اور اسے کچھ نقصان پہنچ جائے تو وہ خود اپنے آپ کو ملامت کرے، یعنی کھانا کھانے کے بعد بغیر ہاتھ دھوئے سو جائے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان تمہارے ہر کام میں شریک ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ تمہارے کھانے میں بھی شریک ہوتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب کوئی شخص گھر میں داخل ہوتے ہوئے اور کھانا کھاتے ہوئے بسم اللہ پڑھتا ہے تو شیطان اپنے چیلوں سے کہتا ہے اس گھر میں تمہارے لیے نہ رہنے کی جگہ ہے اور نہ ہی کھانے میں حصہ ہے۔ اگر گھر میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ شریف نہ پڑھی تو شیطان کہتا ہے کہ اب تم کو رہنے کی جگہ مل گئی، اور کھانے کے وقت بسم اللہ شریف نہ پڑھی تو کہتا ہے کھانا بھی تمہیں مل گیا۔